التماس العبر ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابیہ فی آزہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وینا حتی تسکنہ ورزکاتم وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا نسل اسماعیل و نسل ابراہیم بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج قائم پھر بھی باواز بلند درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد سرکار بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزدو برب الکعبہ سارے صحبان مل کے صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالک اللہ بانیان کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلس کے ثواب بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما بالخصوص چاچا منظور حسین کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما میرے مالک جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علیون ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے میرے بعد ملک پاکستان کا بہت بڑا نام شرافت کی دنیا کا بہت بڑا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں بابا جی ممبر پہ تشریف لے آئے زیادہ دیر انہیں ممبر پہ نہ بٹھاؤں اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے ساتھ چاک والوں اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے علی نے کیا کہا فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ساتھ چاک والوں علی مولا کا اتنا جملہ کہنا تھا یا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی قاتل نے کہا کہ میں قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو گیا مولا آپ کو سلامت رکھے یا میں قتل کر کے بھی بابا جی ناکام علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو گیا قاتل کے اندر یہ خواہش تھی قاتل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں نے وار علی پہ دروازے پہ نہیں کرنا وار میدان میں نہیں کرنا میں نے وار کرنا ہے علی پہ مصلی پہ تاکہ ہمیشہ کے لیے علی عبادت سے نکل جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے علی مصلی سے جدا ہو جائے اب جب بھی قیامت تک لی کوئی نمازی مصلی پہ آئے گا اسے مصلی پہ علی نظر نہیں آئے گا اسے عبادت میں علی نظر نہیں آئے گا اسے سجدے میں علی نظر نہیں آئے گا قاتل کے اندر یہ خواہش تھی یہ تڑپ تھی وہ اس لیے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کے لایا تھا کہ میں علی پہ وار کروں گا اور علی کو ہمیشہ کے لیے عبادت سے نکال دوں گا علی کے سر پہ اس نے وار کیا علی نے مصلی کی زین کو نہ چھوڑا ساتھ چاک والو علی نے مصلی کی زین کو نہ چھوڑ کے محرک کو لکھنے پہ مجبور کر دیا علی نمازی کا نام نہیں علی نماز کا نام ہے علی نمازی کا نام نہیں علی نماز کا نام ہے علی وجود نماز ہے علی حقیقت نماز ہے علی وجہ نماز ہے نماز بچی ہی علی کی وجہ سے ہے اور نماز مقروض ہو گئی ہے میرے بادشاہ علی کی 19 رمضان نماز نے وعدہ کیا یا علی تو نے کوفے کے مصلی پہ میری لاج رکھی ہے یا علی میں اللہ کی نماز ہو کہ تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اللہ کی نماز اب تم سے وعدہ کرتی ہوں اب قیامت تک کوئی بھی نمازی تیرے بغیر اگر مصلی پہ آیا
اول تو وہ آئے گا نہیں، اگر وہ آ گیا آئے گا وضو سے، جائے گا لعنت سے۔ ابھی اللہ کی نماز وعدہ کر رہی تھی، جب مالک کا قرآن بول پڑا، اس نے کہا یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، اسے تیرے بغیر نماز ہی اچھا نہیں لگے گا، مجھے تیری ولایت کی قسم، مجھے وہ قاری نہیں چاہیے جو تیرے بغیر قرآن کھولے، مجھے وہ قاری نہیں چاہیے جو تیرے بغیر قرآن کھولے۔ اہل اسلام بھائی تشریف فرمائے، سادات غیر سادات تشریف فرمائے، آگے مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، بابا جی تشریف فرمائے، اس میں مسلمان دو کام کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادت یا اللہ کا قرآن۔ نماز بھی علی کے دشمن کو قبول نہیں کر رہی، قرآن بھی علی کے دشمن کو قبول نہیں کر رہا، کیونکہ نماز مقروض ہے میرے مولا علی کی، قرآن ذاکر ہے میرے بادشاہ علی کا۔ بڑی مسلمان علماء نے قرآن کی تفسیر کی ہیں، فلاں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، سبھی تفسیریں ٹھیک ہیں، کیونکہ قرآن جب کھولتے ہیں قاری تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنے معنی اگلتا ہے۔ یہیں پہ استاد منیر نیازی کا جملہ یاد آ گیا، عدل کا ترازو لگایا جائے، ایک پلڑے میں میری پوری تقریر رکھی جائے، دوسرے میں استاد کا جملہ رکھا جائے، پھر بھی استاد کے جملے کا قد بڑا ہے۔ استاد منیر نیازی کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں، یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں، ہائے ہائے، یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں۔ جب بغیر معرفت کے کوئی قاری قرآن کھولتا ہے تو آیت اپنے ہی اندر چھپ جاتی ہے، پھر ان چھپی آیتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ اپنی آنکھوں کی بینائی دے بیٹھتے ہیں۔ چل میں بات واضح کر دیتا ہوں، صفین کا میدان تھا، علی کا لاکھوں کا دشمنوں کا مجمع تھا، علی نے اپنے نوکر میں سے ایک نوکر بلایا جس کا نام تھا مالک اشتر۔ کتنا خوش نصیب تھا علی کا نوکر کہ جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا تھا، جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا، اور کتنا بڑا خوش نصیب تھا مالک اشتر کا جسے علی جیسا شجاع کہے، جسے علی جیسا شجاع کہے۔ اور کتابیں کہتے ہیں کہ اتنے بڑے دراز قد کا مالک تھا علی کا نوکر کہ جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین کے تلوے چومتے تھے۔ زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا تھا۔ کوئی بیٹھا ہے علی کا نوکر، زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا، زمانے میں جتنا بڑا دراز قد کا مالک تھا علی کے آگے اتنا ہی نیچا تھا۔ علی نے کہا مالک اشتر یہ ہے لاکھوں کا میرے دشمنوں کا مجمع، یہ میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، میں انہیں گھیر گھار کے صفین میں لایا ہوں، میں انہیں گھیر گھار کے صفین میں لایا ہوں۔ یہ توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی بھی دیتے ہیں، نماز بھی دیتے ہیں، کلمے میں بھی دیتے ہیں، آذان میں بھی دیتے ہیں، لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور خدا نے کہہ دیا یا علی یہ ولایت کی جنگ تیری نہیں، یہ بھی میری جنگ ہے، یہ ولایت کی جنگ، یہ جنگ بھی تیری نہیں، یہ بھی جنگ میری ہے۔ مالک اشتر میں یہاں اپنے لیے نہیں لڑنے آیا، توحید کے لیے لڑنے آیا ہوں، رسول کی رسالت کے لیے لڑنے آیا ہوں۔ اور خدا نے کہہ دیا ہے یا علی جس نے تیری ولایت کا اقرار نہیں کیا، نہ میں اپنی گواہی قبول کرواؤں گا، نہ رسول اپنی گواہی قبول کروائیں گے۔ اب مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، علی کے قدموں کو چوما، ہائے ہائے، علی کے قدموں کو چوما، چومنے کے بعد اب مالک اشتر نے گھوڑا دوڑایا، علی کے دشمنوں نے
علی کے نوکر کو آتے دیکھا، علی کے دشمنوں پہ علی کے نوکر کا روب پڑا، انہوں نے اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں رکھا اور اپنے ہاتھوں پہ قرآن لیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ مالک اشتر نے قرآن پڑھتے دیکھا، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں رکھا اور گھوڑے کو واپس لے کے چلے گئے۔ مالک اشتر علی کے خیمے کے باہر پہنچے، اندر مسلح پہ بیٹھا تھا میرا بادشاہ علی۔ علی مولا نے اندر سے کہا مالک تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ مالک اشتر کہتا مولا حملہ کرنے گیا تھا، وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں واپس آ گیا۔ کتابیں کہتی ہیں علی بجلی کی تیزی سے گھوڑے کی پشت پہ آئے، علی کا گھوڑے کی پشت پہ آنا تھا۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں مالک اشتر ان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، ان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا۔ علی کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے علی کو ولایت دی ہے، قرآن ان کے گردنوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اب مالک اشتر کہتے ہیں مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جب پڑھے قرآن اور قرآن گردن میں رک جائے۔ علی مولا کہتے ہیں تو نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی کہتے ہیں اب جب بھی قیامت تک کے لیے کوئی قاری قرآن کھولے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا اتر جائے گا ورنہ حلق میں پھنس جا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر دل میں علی ہوا، قرآن کو وہ قاری نہیں چاہیے، مصلی کو وہ نمازی نہیں چاہیے، کعبے کو وہ حاجی نہیں چاہیے، نبی کو وہ صحابی نہیں چاہیے، شریف ماں کو وہ بچہ نہیں چاہیے۔ علی چھوڑ کے سبھی کا نقصان ہے۔ کسی کو یہاں پتہ چلے گا تو کسی کو قبر میں پتہ چلے گا کہ ولایت علی چیز کیا ہے۔ مالک اس مجلس کے صدقے ملک صاحب کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے۔ اس اعلی ثواب کی مجلس ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ اور اضافہ کر دوں۔ بابا جی تشریف فرمائے۔ مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ امیر رہوں، ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں ہمیشہ امیر رہوں۔ بزرگ ذاکر ممبر پہ تشریف فرما ہے، جو اچھا کھاتا ہو نا اس سے پھر کم کھایا نہیں جاتا، جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے پھر اس سے کم پہنا نہیں جاتا۔ مولا فرماتے ہیں پھر اس طرح کر بانٹنا شروع کر دے۔ کوئی بیٹھا ہے سننے والا، بانٹنا شروع کر دے، تیری 7 نسلوں میں غربت نہیں آئے گی۔ بانٹنا شروع کر دے، تیری 7 نسلوں میں غربت نہیں آئے گی۔ ایک دن جناب موسیٰ دربار میں بیٹھے تھے، یا 7 بابا جی ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے دربار سے ایک شخص دوڑتا ہوا گزرا۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ جو دوڑ کے جا رہا نا اسے اس کی موت بلا رہی ہے، اس نے تھوڑے آج شام کو اس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ وہ جو سن رہا تھا اس چک والوں، وہ اس کا دوست تھا، وہ دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا آج میں بیٹھا تھا جناب موسیٰ کے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ آج رات تو نے مر جانا ہے، اور وہ اللہ کا سچا نبی ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لہذا تو نے جو دنیا کے کام نپٹانے ہیں نپٹا لے، آج رات تو نے اس دنیا میں نہیں رہنا، جو تو نے دنیا کے کام کرنے ہیں کر لے، آج تو نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ وہ شخص پریشان نہیں ہوا بلکہ مسکرایا۔ اکثر ہمارے اس ممبر سے بابا جی موت ایسے پڑھی جاتی ہے کہ لوگوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ میں موت ایسے پڑھوں ایک لفظ میں کہ آپ کا جی کرے کہ ہمیں موت آئے تو ایسے آئے۔ وہ پریشان نہیں ہوا، اس نے جلدی سے اپنے نوکروں کو بلایا کہ بتاؤ ذخیرہ اندوزی کتنی ہے، کتنا خزانہ پڑا ہے۔ انہوں نوکروں نے کہا اتنا پڑا ہے کہ اگر اتنے دن بھی لوگ کھاتے رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ بانٹنا شروع کر دو،
کوئی بیٹھا ہے سننے والا؟ بانٹنا شروع کر دو۔ اس کے دوست نے کہا تمہاری اولاد کے پیچھے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے وہ انہیں بھی دے گا، اور میری کمائی ہوئی دولت یہ حرام کاموں میں خرچ کریں اور اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے کر کے کھائیں گے، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کتنی مشکل سے دولت کمائی ہے۔ اب اس نے نوکروں سے کہا کہ بانٹنا شروع کر دو، اعلان کروا دو، جسے جو چاہیے وہ آ کے لے جائے۔ دسترخوان لگ گیا، لوگ آئے، لنگر پکنے شروع ہو گئے۔ لوگ دسترخوان پہ بابا جی بیٹھ کے لنگر کھا رہے تھے۔ وہ جو اس کا دوست جس نے اسے بتایا تھا وہ بھی ایک کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا لوگ کھا رہے تھے اور وہ بانٹ رہا تھا۔ اگلی سطر ہے جس کے لیے میں نے محنت کی۔ شام کا وقت قریب ہو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا اب اس کے دوست کے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے گا، لیکن وہ دیکھتا رہا، وہ ساری رات بانٹتا رہا۔ ہائے ہائے، وہ دیکھتا رہا، وہ ساری رات بانٹتا رہا۔ اگلا پورا دن گزر گیا، اگلی رات آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس پہنچا۔ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے پاس سے تو کوئی بات بتاتے ہی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ کل وہ شخص اس وقت مر جائے گا، لیکن وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ جناب موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، جلدی جلدی دوڑ کے کوہ طور پہ گئے، اسے پیچھے کھڑا کیا، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری، منہ آسمان کی طرف کیا۔ میرا مالک، تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں، کل تم نے کہا تھا کہ فلاں شخص اس وقت مر جائے گا، لیکن وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ سر اٹھانا ساتھ چک والوں، ابھی تک وہ زندہ کیوں ہے؟ مالک نے فرمایا موسیٰ دھیمے لہجے میں بات کر، اس کا کاروبار ہی ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کا کاروبار ہی ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے قیامت تک دیتے رہیں اور وہ میری مخلوق میں بانٹتا رہے۔ اس کی موت آ چکی تھی لیکن ٹل گئی، اس کی موت آ چکی تھی لیکن وہ ٹل گئی۔ بابا جی تشریف فرما ہے اللہ سے جب بھی مانگو دولت نہ مانگو، رزق مانگو۔ معصوم فرماتے ہیں جب دولت گھر میں آتی ہے تو سب سے پہلی چیز گھر سے جاتی ہے وہ ہے سکون۔ سکون گھر سے چلا جاتا ہے۔ 2022 سے میں نے بڑے بڑے امیر ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے کھانے کا ٹیبل لگتا ہے تو اپنے نوکر سے کہتے ہیں یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو۔ میں تو فقط ایک گرم پانی پیتا ہوں، میں تو فقط ایک گلاس گرم پانی پیتا ہوں اور اس کے بعد یہ چیزیں کھاتا ہوں۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو رزق سے محروم کر دے؟ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو رزق سے انسان کو محروم کر دے؟ میں نے مل کے مالکوں کو، جن کی مل میں کروڑوں مزدور ہزاروں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں، جنہیں خبر ہی نہیں کہ ہماری مل میں اتنے مزدور کام کر رہے ہیں، رات سونے کے لیے وہ ایک گولی کا استعمال کرتے ہیں جس سے 4 یا 6 گھنٹے تک وہ نیند حاصل کر سکیں۔ یہیں پہ شہید محسن نقوی کا شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ مزدور کبھی اللہ علی ولی اس لیے جب بھی مالک سے مانگو دولت نہ مانگو، رزق مانگو، اور رزق وہ مانگو جو دنیا میں بہا سکو۔ اس دولت کو اپنے پاس نہ رکھو، دنیا کے پانی کی طرح سے بہاؤ، جب تک بہتا رہے گا اچھا رہے گا۔ اگر روک دیا جائے گا جیسے پانی میں بدبو آتی ہے پھر دولت سے بھی بدبو آئے گی۔ یہ واحد کربلا والے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں مرنا بھی سکھایا ہے۔
یہ عرش سے فرش پہ آئے تاکہ ہمیں جینا سکھا سکیں، یہ مدینہ سے کربلا گئے تاکہ ہمیں مرنا سکھا سکیں۔ اور کوئی بھی مومن پریشان نہ ہو، جیسا ہم علی امیر المومنین کو مانتے ہیں، وہ امام ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ امام فرماتا ہے 3 مقامات پہ میں اپنے مومن کے سامنے ہوتا ہوں۔ پہلا مقام جب اس کی روح نکلتی ہے، ہائے ہائے۔ دوسرا جب آپ سارے منو مٹی کے نیچے اپنے رشتہ دار، اپنے باپ بھائی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو مولا امیر المومنین خود اپنے اس مومن کی قبر میں تلقین پڑھاتے ہیں۔ قبر میں مولا امیر المومنین تلقین پڑھاتے ہیں۔ اور جب مومن مرتا ہے نا تو فقط اس کی زبان بند ہوتی ہے، اس کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کان سن رہے ہوتے ہیں۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی پردہ بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ اس مجلس کے ثواب میرے چاچا جی کے نام اعمال میں درج ہو۔ مالکوں کے بڑے عظیم عزادار تھے، مالک ان کے بیٹوں کے بخت سلامت رکھے۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی پردہ دار بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی۔ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے شہادت امام حسین، 10 محرم شہادت ہوئی کربلا کے غریب کی۔ ساتھ چاکو بول کے بتاؤ جب شام ہوئی اس وقت کیا حالت تھی؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا۔ سادات غیر سادات تشریف فرمائے، مجھے میر انیس کے 4 شعر یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں تناب خیموں کی کٹ رہی تھی، عجب تباہی مچا رہے تھے، کسی کا برقع کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے تھے۔ علی کی بیٹی مقتل میں کھڑی ہو کے کہتی ہے تم تو مقتل میں سو رہے ہو، اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا۔ اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ بس 2 جملے غریبوں کی شام کے سنو، اور منبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے، جنہیں ہم دیکھ دیکھ کے ذاکر بنے ہیں۔ غریبوں کی شام کی 2 سطریں۔ پہلی، یہ نمازی گھر ہے، کوشش کرنا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حسین مولا نے سر کٹوایا تو سجدے میں کٹوایا، اور حسین مولا نے کہا تھا علی کی بیٹی مجھے نماز شب میں کبھی نہ بھولنا۔ یہ پہلی نماز تھی شام غریبہ کی، جو بابا جی علی کی بیٹی اول وقت قضا ہو رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے سارے یتیموں کو اکٹھا کیا، ایک ٹیلے پہ بٹھایا۔ اب جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں وہ سطر سنن نوکر کی، علی کی بیٹی نے ریت کا تیمم کیا، ریت کے مسلح پہ آئی، بی بی نے ابھی اللہ اکبر کہا تھا، یا پیچھے سے بی بی کلثوم نے ہاتھ پکڑا، بی بی روک کہتی ہے عالیہ نماز روک، دیکھ تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے، دیکھ تیری کبرہ کا داج لٹ گیا، تیری سکینہ کی بالیاں چھن گئی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ محمد کی بیٹی تجھے دنیا کسی غم میں نہ رلائے۔ دیکھ تیری سکینہ کی بالیاں چھن گئی، تیری کبرہ کا داج لٹ گیا۔ بی بی دوڑتی ہوئی وہاں گئی جہاں مولا سجاد بیٹھے تھے۔ بی بی رو کہتی ہے سجاد، حسین کے جانے کے بعد تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے، سجاد مجھے بتا ہم خیموں میں رہیں؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ ہوتے لفظ ہیں بابا جی، ہم خیموں میں رہیں یا باہر چلی جائیں؟ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ سجاد مولا کی آنکھیں بند تھی، سجاد نے بند آنکھوں میں کہا اماں جان بچانا فرض ہے۔ علی کی بیٹی رو گئی تھی، علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد آنکھیں کھولنا، بیٹا آنکھیں کھول کے مسئلہ بتا۔ سجاد مولا رو کہتے ہیں اماں بند آنکھوں میں بھی شریعت ایک ہے، کھلی آنکھوں میں بھی شریعت ایک ہے، اب جتنے ماتمیوں ماتم کر لینا۔ علی کی بیٹی رو کہتی ہے سجاد آنکھیں کھولنا، دیکھ تیری ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سجاد تڑپ گئے، رو گئی کہتے ہیں اماں مجھے بتا میرا چاچا غازی کہاں گیا؟
اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ بزرگ ذاکر 4 سطریں پڑھتے تھے، جن آنکھوں سے ابھی تک فرات نہیں نہ بہ سکی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ویسے آپ کو 4 سطریں سناؤں جیسے بزرگ قدیمی ذاکر پڑھتے تھے، آپ کی آنکھوں سے فرات بہ سکے۔ بزرگ ذاکرین کہتے تھے سادات خیام کو لٹ لٹ کے جدہ تھک پئی فوج عرب دی، آیا شمر عباس دی لاش ہوتے کر کے توہین ادب دی، ایک ہاتھ وچ سر شبیر دہا بے ہاتھ چادر زینب دی، کمینہ دے اٹھی دے غازی تیڑی بہنی کو کا یمن دی جا۔ اللہ رحمت اللہ۔